بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علم، یہ پارہ نمبر 16 ہے اور اس میں کل ملا کے 269 آتے ہیں، 269 آتے ہیں پارہ نمبر 16 میں۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے عذر کے حد کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانے کو مانگا۔ انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والا ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم چاہو تو اس کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی سزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم ذوالقرنین کے احوال سے باخبر ہیں۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دو؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تو محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیانی خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پس یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو اٹھا کر برباد کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے، اور سوکھ پھونکا جائے گا، پس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے جن کے آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائے؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، بس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم، اس میں کل ملا کے 98 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میری جگہ لے، اور آل یعقوب کی بھی، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں؟ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوگے۔ پھر زکریا محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھ کو کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں؟ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ بس مریم نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد زا اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی برسی چیز ہو جاتی۔ پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تمہارے اوپر پکی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکاری تھی۔ پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے،
جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے، اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان اللہ رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدا رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہ جاؤ۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنگسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ بس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا، اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدہ کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور جو خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، بس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رہا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے بجز سلام کے، اور اس میں سے ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہم ملائکہ نہیں اتارتے مگر تمہارے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، پس تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئیں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر اس سے گزر نہ ہو، یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔
اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو اس سے زیادہ اسباب والی اور اس سے زیادہ شان والی تھیں۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس کو غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں، بس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے، اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے ان کو اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ درہم لوگوں کو ڈرا دو، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کل 135 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وہ رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اور تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس سے زیادہ خفی بات کو بھی۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں یا اس آگ پر مجھے راستہ کا پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، پس تم اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طویٰ کے مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پس جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ بس اس سے تم کو وہ شخص غافل نہ کرے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنے خواہشوں پر چلتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دو۔ اس نے اس کو ڈال دیا تو ایک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم پھر اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے، یہ دوسری نشانی ہے، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔
اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیاں کریں اور کثرت سے تیرا چرچا کریں۔ بے شک تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ دے دیا گیا تم کو اے موسیٰ تمہارا سوال، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی، جو وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی کیا میں تم لوگوں کو اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ بس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کو غم نہ رہے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب جانچا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازہ پر آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے۔ فرمایا تم اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو نہ ستا، ہم تیرے رب کے پاس سے ایک نشانی بھی لائے ہیں، اور سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو جھٹلائے اور اعراض کرے۔ فرعون نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک دفتر میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالی اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات پیدا کیے، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، بس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارے لیے وعدے کا دن میلے والا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھتے تک جمع کیے جائیں۔ فرعون وہاں سے ہٹا، پھر اپنے سارے داؤ جمع کیے، اس کے بعد وہ مقابلے پر آیا۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تم کو کسی آفت سے غارق کر دے، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا اور انہوں نے چپکے چپکے باہم مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری عمدہ طریقے کا خاتمہ کر دیں، بس تم اپنی تدبیریں اکٹھا کرو، پھر متحدہ ہو کر آؤ، اور وہی جیت گیا جو آج غالب رہا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ تو ایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دیں گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، بس موسیٰ اپنے دل میں کچھ ڈر گیا۔ ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، وہ اس کو نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا خواہ وہ کیسے آئے۔ بس جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالفت سمتوں سے گھٹواؤں گا، اور میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا،
اور تم جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تجھ کو ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بس تجھ کو جو کچھ کرنا ہے اسے کر ڈال۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس جادو کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو۔ تم نہ تعاقب سے ڈرو نہ کسی اور چیز سے ڈرو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسے کہ ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم کو طور کی دائیں جانب وعدہ ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک روزی اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہوا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور سیدھی راہ پر رہیں تو اس کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ موسیٰ نے کہا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور میں اے میرے رب تیرے طرف جلد آ گیا تاکہ تو راضی ہو۔ فرمایا، تو ہم نے تمہارے قوم کو تمہارے بعد ایک فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا، یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہم سے اٹھایا گیا تھا تو ہم نے اس کو پھینک دیا۔ پھر اس طرح سامری نے ٹہال لیا، پس اس نے اس کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا، ایک مورت جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود بھی۔ موسیٰ اسے بھول گئے۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے سے بہہ گئے ہو، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، بس میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ نہ آئے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ وہ بہہ گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا کہ تم میری پیروی کرو؟ کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو وہ چیز نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھائی اور وہ اس میں ڈال دی۔ میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سمجھایا۔ موسیٰ نے کہا کہ دور ہو، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ تو کہے کہ مجھ کو نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ یہ ہے کہ تجھ سے ٹلنے والا نہیں، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو برابر متقف رہتا تھا۔ ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تم کو ان کے احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے تم کو اپنے پاس ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ جس دن سورف میں پھونک ماری جائے گی اور مجرموں کو اس دن ہم اس حال میں جمع کریں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن رہے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ واقف کار کہے گا کہ تم صرف ایک دن ٹھہرے،
اور لوگ تم سے پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں، کہو کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ تم اس میں نہ کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، ذرا بھی کوئی کجی نہ ہوگی۔ تمام آزمائشیں رحمان کے آگے دب جائیں گے، تم ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسا شخص جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو۔ وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا۔ اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ڈریں یا ان کے دل میں کچھ سوچ ڈال دیں۔ بس برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور کہو کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے۔ اور ہم نے آدم کو اس سے پہلے حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تم ننگے ہوگے، اور تم یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ تم کو دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اس نے کہا کہ کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی کمزوری نہ آئی؟ پس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گئے۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ اللہ نے کہا کہ تم دونوں یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہماری نشانیاں تو تم نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، تو اسی طرح آج تمہارا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلا دیں گے اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لائے۔ اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا۔ کیا لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہ آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ ہلاک کر دیے؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے ہیں، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے ہو چکی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جن کو ہم نے ان کے کچھ گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، اور تمہارے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تم کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام کو تقوی ہی کے لیے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کو اگلی کتابوں کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔ کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، آئندہ تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ والا ہے اور کون منزل تک پہنچا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم